اللہ کے نیک بندوں کا ذکر دنیا میں رہتا ہے، اور ایک شعر ہے غالباً اقبال نے اپنی کسی کلیات اقبال میں یعنی کسی کتاب میں اقبال نے اس شعر کو نقل کیا ہے، اور یہ شعر ہے کسی اور شاعر کا، اور وہ ہے کہ ہر آنکھ دلش زندہ شد بعشق سب تست بر جرید عالم دوام ماں، کہ ہر وہ شخص کہ جس نے اپنے دل کو ہمارے عشق سے زندہ کر لیا تو ہم اس کا نام ہمیشہ کی دنیا میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہ معاملہ ہے کہ یہ اللہ کے وہ پیغمبر اور نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں سب کام کیے، اچھے اعمال سر انجام دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی دنیا میں ان کے نام کو لکھ دیا ہے۔ یہ حضرت نوح کا ذکر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، یہ قلب سلیم ہم سورۃ الشعراء میں بھی ہم نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کی، یعنی بزرگوں کو تبلیغ کی کہ بھئی آپ کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، جبکہ یہ سب جھوٹ ہے، اللہ کو مانو، ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چال کے تحت آپ کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے پھر آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے غلام حلیم عطا کیا، یعنی بردبار لڑکا اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اور پھر جب وہ چلنے کے قابل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی کہ ذبح کر دیا ہے۔ فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، کہا ہے میرے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ ہے حلم، یعنی جب ذمہ داری کوئی بوجھ ڈالا گیا تو بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی محبت سے اور خندہ پیشانی سے اس کو قبول کر لیا، یہ حلم ہوتا ہے۔ ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں انسانوں کی قربانی کا رواج تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس وقت کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ انسان کو قتل نہیں کیا جاتا، اس کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی ہوتی ہے اس چیز کی جو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی، اور وہ ہیں مویشی جانور، تو ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت اسی رسم کے خاتمے کا ذکر ہو گیا اور اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں طب کا معاملہ تھا تو آپ کو اسی حساب سے معجزے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو تھا تو اسی حساب سے آپ کو معجزے دیے گئے۔ اور فرمایا ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو پھر ندا دی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم کہ تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صدقت الرؤیا، خواب سچ کر دکھایا۔ انسان اپنی جان سے بڑھ کر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل فرمایا، اور وہ خلیل اسی لیے فرمایا کہ دوست حقیقت ہوتا وہی ہے کہ جو اپنے دوست کے کہنے پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، سب کچھ۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں جو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تھے کہ ترکنا علیہ فی الآخرین، کہ ہم نے پھر آپ کی جو تعریف اور توصیف ہے اس کو ہم نے پھر ہمیشہ کے لیے آنے والی نسلوں میں چھوڑ دیا، رکھ دیا ہم نے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور انہ من عبادنا المؤمنین، اور یہ ابراہیم بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی، اور وہ صالحین میں سے تھا نبی۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے اس پر برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی ذریت سے محسن، کوئی محسن بن گیا، وظالم لنفس مبین، اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہو گیا۔